نماز شروع کرتے ہوئے جب ہم تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں اور اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت سی مساجد میں، خاص طور پہ احناف کی مساجد میں، کانوں تک ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں آنے کے بعد محترم ظاہر ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی مولانا سے سنا ہے کہ وہ کانوں تک نہیں بلکہ صرف کندھوں تک ہاتھ بلند کیا جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام کا؟ اس سے یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے آغاز سے پہلے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ نماز کے لیے فرض ہے، رکن ہے، اس کے بغیر نماز کا آغاز نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ اب اس کے یعنی دونوں چیزیں ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ آپ جو ہے اللہ اکبر کہیں اور نماز کے آغاز کی نیت کریں، یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور جہاں تک اس وقت دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا معاملہ ہے تو اسے جو ہے نماز کے اندر رفع الیدین کے 4 مقامات میں سے پہلا مقام کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ مسنون اعمال میں شامل ہے، یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات کہ جب ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کس حد تک اٹھائیں، اس کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں، یا تو سینے تک اٹھائیں، یا پھر کندھوں تک اٹھائیں، یا پھر کانوں تک اٹھائیں، دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن جو عام طور سے لوگوں میں جو طریقہ جو ہے زیادہ تر رائج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یا تو پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر دونوں ہتھیلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتی۔ ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی جب دونوں ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف رخ کرتی، جیسے انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور پیروں کی انگلیاں، سینہ سب قبلے کی طرف، یہ سب چیزیں، یہ سب اعضاء ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے دونوں ہاتھ بھی، دونوں ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ لیکن اس کے لیے یعنی یہ تو بتایا گیا کہ آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، ایک روایت یہ بھی ہے، لیکن چھونے کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے کہ پیارے نبی نے کانوں کو چھوا ہو، کانوں کو ہاتھ لگایا ہو۔ تو آپ جو ہاتھ اٹھائیں اور آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور چھونا اس میں شامل نہیں ہے، صرف آپ ہاتھوں کو اٹھائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ کر نماز کا آغاز کریں۔